صاحب آپ نے جس کانٹیکس میں سٹارٹ کیا تھا اور پریزیڈنٹ عارف الوی کی سپیچ سنائی تھی، آؤٹ سٹینڈنگ سپیچ جو پورشن آپ نے سنایا تھا، میرا خیال ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قوم کی ترجمانی کی تھی اور جس پیشن سے کی تھی وہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ایز اے پریزیڈنٹ آئی تھنک ہی از ریلی بین امپریسو. چلو زبردست، اینڈ آئی اپریشیٹ کہ آپ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ جو اور آج کے دن کے حساب سے میں تو سمجھا تھا یہ بھی شاید اوائڈ کریں گے گنڈاپور صاحب، لیکن انہوں نے تو ہمیں غدار کہہ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو نواز شریف کی پالیسی ہے انڈیا کے حوالے سے وہی میری پالیسی ہے. سو ان کے نزدیک میں بھی غدار ہوں. تو میں تو سمجھا تھا کہ اپوزیشن میں آنے کے بعد مجھے سرٹیفکیٹ آف پیٹریوٹزم نہیں دینے کی. میں نے غداری کی بات کی ہے اس حوالے سے کہ کرپٹ بندہ غدار ہی ہے. کرپشن کی الگ بات ہو رہی ہے، ہم تو اس وقت حب الوطنی اور اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کرپشن کوئی اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں بٹ ہم بالکل موضوعات کرپشن نہیں ہے نا. موضوع آپ نے انہوں نے کہا کہ محمد زبیر بھی جو بیٹھا ہوا ہے وہ غدار ہے کیونکہ آئی ایسوسیٹ جو انڈیا پالیسی ہے اس پر میں بالکل موقف میرا نواز شریف والا ہے. اور بائی دا وے یہ بھی میرا خیال ہے بھول گئے ہیں، یہ بھی بھول گئے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہر حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں ریلیشنز کو امپروو کرنے کے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ انڈیا نے ظلم نہیں کیا اور تباہی نہیں مچائی کشمیر میں، سب کہتے ہیں سب پولیٹیکل پارٹیز. لیکن کیسے انڈیا کے ساتھ آگے قدم بڑھانا ہے. جس دن عمران خان کا وہ تھا اوتھ ٹیکنگ تو انہوں نے سدھو صاحب کو مہمان بلایا نا. سدھو اور مودی کے اسٹیچر میں فرق ہے نا. وہ تو فرق کی بات نہیں کر رہا، وہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی بلایا نا، وہ بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. بٹ ہم کہتے ہیں کہ بالکل بلائیں بھائی. میں کیوں عمران خان پر شک کروں کہ اگر انہوں نے بلایا ہے، اور ایون اگر مودی کو بھی بلایا ہوتا میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں ان کی پالیسی سے، ڈس ایگری کر سکتا ہوں. میرا بھی خیال ہے کہ ڈس ایگری کریں لیکن میں یہ اچھا ساتھ میں جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم بارڈر بھی کھولیں گے کرتارپور، تو میں تو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. جس بات پر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس وزیر اعظم کو ذاتی حیثیت میں گھر کی تقریب میں بلاتے ہیں جو وہاں پر لوگوں کے گلے کاٹتا رہا. گنڈاپور صاحب کو میں یہ بتا دوں، یہ تو آپ کی جب انڈیا ذاتی تقریب تھی یا آفیشل تھی. عمران خان ذاتی حیثیت سے دلی گئے تھے، وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں گئے تھے. یہ تو دیکھیں فرق تو بہت بڑا ہے نا سر جی. وزیر اعظم حکومت کا میں صرف کہہ رہا ہوں ون کین ڈس ایگری کہ بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے اس پر آیا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ بلایا ہے اس سے غدار ہے، یہ نہیں کہنا. دوسری بات یہ ہے جو گنڈاپور صاحب سے جو پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو میں obviously مجھے تو یہ ریپلسیو سٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ 2019 میں ہم بیٹھ کے ہم سمجھے تھے وہ غفار خان اور جی ایم سید وغیرہ کوئی غدار، انہوں نے یہ پچھلے 5-6 سال 10 سال میں شروع کیا دوبارہ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا پی ٹی آئی نے. اینڈ دس از انفارچونیٹ کہ ایون ہم آج کے دن بھی غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر پر ہم سب ایک ساتھ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی. لیکن میں ایک چیز بتا دوں جس طرح آسمان کبھی آپ نے اسٹیٹمنٹ بتایا، کشمیر کو کیسے ڈیل کرنا ہے could be different. صحیح. لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی اس کو ڈیفرنٹ. مشرف صاحب نے سوچا یہ کہ بیسٹ طریقہ کشمیر کو ڈیل کرنے کا یہ ہے کہ آؤٹ آف باکس سولوشن کیا. He was not just the president of Pakistan, he was representing Pakistan Army as chief army staff. Correct. ٹھیک ہے اور وہ انہوں نے ایک بالکل 180 ڈگریز ٹرن لیا اور واجپئی صاحب کو بلایا جنوری 2004 میں پیس اکارڈ سائن کیا انڈیا کے ساتھ. اور اسی واجپئی کے ساتھ جن کو وہ سلوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے 1999 فیبری میں جب وہ لاہور یاترا کے لیے آئے تھے. سو مشرف صاحب اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ میں نے سلوٹ کرنے سے انکار کیا تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا اپوز تو کیا تھا بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں لیکن مجھے ایک بات بتا دیں، ان کی مرضی تھی. He said کہ UN resolutions have no meaning in today's world. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کر سکتا ہوں لیکن میں ان کے he also wanted to advance the cause of Kashmir اور ذوالفقار علی بھٹو بھی کرنا چاہیے تھا، ضیاء الحق بھی کرنا چاہتے تھے اور عمران خان بھی پاکستان کا ہی مفاد ان کو ہے. لیکن میں اس سے پہلے کہ ناصر صاحب کی طرف جاؤں مجھے ایک بات اور بتا دیں. میں اگین آپ کی لیکن this is repulsive کہ آج کے دور میں محمد زبیر کو بیٹھ کے گنڈاپور صاحب یہ اپنی حکومت ثابت کرنی پڑے. غلط ہے، میں ایگری کرتا ہوں. اور میں ان کو کہوں کہ نہیں جی دیکھیں یہ میرا سینہ دیکھیں اور میں اسد عمر کا بھائی ہوں، بالکل اسی طرح سے جذبات ہیں. جنرل عمر کا بیٹا ہوں. جو آپ کی پارٹی میں ہے وہ کیسے محب وطن ہو سکتا ہے اور میں کیسے غدار ہو سکتا ہوں. نہیں مجھے ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیں اس بات کو کا ڈسکلیمر دیتے ہوئے کہ میں اس کی بنیاد پر آپ کو غدار نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے پوچھنے کی اجازت دیں. ایک سٹنگ میں نے غدار کا لفظ استعمال کیا تھا نواز شریف کے لیے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ میری پالیسی وہی ہے جو نواز شریف کی پالیسی ہے. نہیں کہہ سکتا. یہ کہہ رہے ہیں کشمیر میں میری پالیسی وہی ہے جو میرے لیڈر کی ہے. نواز شریف غدار ہے
اور اگر آپ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور آپ ایک چیز ہیں اور آپ نواز شریف کی بات اپنے پہ لیتے ہیں تو بے شک لے لیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. اور جھوٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب الزامات لگائے, آپ کے پاس انفارمیشن تھی وہ الزامات لگانے کی. نیب نے تو نہیں کہا تھا نا, صحیح ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ انڈیا میں ان کی شوگر مل ہے, انہوں نے کہا تھا انجینئرز یہاں کام کر رہے ہیں. تو بھائی جب عمران خان نے یہ کہا تھا تو وہ کس بنیاد پر کہا تھا؟ اس کو لائیں نا, کہیں کہ جی ٹھیک ہے مفروضے. اور مجھے پتہ کیا ہوگا جب ریڈ ہینڈڈ کنفرنٹ کیا جائے گا, جیسے اسد عمر نے کہا تھا کہ یہ مفروضوں کے بیسس پر تھا, میں نے سوال مفروضے ہی کہیں گے. نہیں علی بھائی, میرا یہ خیال ہے یہ غدار کا لفظ بہت سخت ہے, ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کسی کے بھی خلاف, میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے, میری اپنی اوپینین ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا بعد میں پوچھوں گا. ناصر حسین شاہ صاحب, اچھا میں ایک بات کر لیتا ہوں اس سوال. میں ناصر بھائی کی طرف جاؤں, سن رہے ہیں بڑے غور سے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو بھی قوم کا پیسہ لوٹے, اس قوم کا مال لوٹے, وہ کیا قوم کا غدار نہیں ہے؟ یار وہ کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں علی بھائی, آئی ایم شور کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. کرپشن پہ کلین چٹ نہیں ہے, کرپشن پہ تو 5 کروڑ پروگرام کر چکے ہیں, 10 کروڑ اور کریں گے. آج تو ایک دوسرے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. ابھی جہانگیر ترین صاحب کو عدالت نے کس بات پہ وہ کیا ہے نائن, تو ان کو غدار کہیں کیا؟ نہیں کہیں گے نا, میں تو نہیں کہوں گا, کوئی اور کہتا ہے میں تو نہیں کہوں گا, تو وہ الگ معاملہ ہے نا ایک سارا. میں ایک اور کانٹیکس بات کر رہا ہوں. ناصر حسین شاہ صاحب, لیکن مجھے جس دن جہانگیر ترین کی مل سے لوگ برآمد ہوں گے جو کہ بعد میں گرفتار ہوں گے, اور پھر اس کے بعد وہ اس بات کی ایڈمٹ کریں گے اس بات کو کہ واقعی وہ کسی ایجنسی کے لیے تو نواز شریف کی مل سے برآمد ہو گئے کیا؟ تو نواز شریف کی مل سے برآمد ہو گئے کیا؟ زمرے میں آ سکتے ہیں. تو نواز شریف کی مل سے برآمد ہو گئے کیا؟ چل رہی ہے انکوائری نا, ابھی تو انکوائری برآمد تو نہیں ہو رہی ہے, ہم گئے ہوئے ہیں تو برآمد نہیں آ جائے گی. یار I can't believe کہ he's a federal minister. بھائی آپ بتا دیں کہ کون سی انکوائری چل رہی ہے, پوری قوم کے سامنے بتائیں نا. مفروضوں کے بیسس پر I'm sorry you can't just. میں بتا رہا ہوں جی, انٹرنیشنل کورٹ میں کیس چل رہا ہے. کون سا؟ او بھائی بہت غدار, اس کو تو اسی حکومت نے پکڑا تھا. وہ مل میں کب کام کرتا تھا؟ وہ تو کلبھوشن کا چل رہا ہے نا یار. سر اسی نے ہی بیان دیا ہے سر, یہ چیزیں اب یہ مانتے کلبھوشن نے کیا بیان دیا ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ ایڈمٹ نہیں کرتے. انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ سامنے آ جائے. کلبھوشن نے بیان دیا کہ نواز شریف کہ کس طریقے سے ویزے لگائے گئے بھارتی ایجنٹوں کے, تو منسٹری آف انٹیریئر آپ کے انڈر ہے, آپ بتا دیں دو کیسز بتا دیں. یار ایک بتائیں, پھر میں آپ کے ساتھ بولوں گا غدار, ایک بتائیں, دو نہیں. فی الحال ایک تو وہ ایک پکڑا ہوا ہے نا, کلبھوشن پکڑا ہوا ہے, بتائے گا نام نہ آگے اور بتائے گا. ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو انہوں نے ملک سے نکال دیا نا, انہوں نے ملک سے نکال دیا اس کو, وہ نام بتائے گا. کس کو نکال دیا ملک سے؟ کلبھوشن تو چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا. یہ تو بریکنگ نیوز ہے. کلبھوشن کدھر ہے؟ گنڈاپور صاحب کلبھوشن کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نکال دیا انہوں نے. کلبھوشن کو جو انہوں نے سیف پاس دیا ہے, وہ کلبھوشن بتائے گا ان کی ساری سٹوریز کہ کس نے دیا ہے کلبھوشن کو سیف پاس. وہ تو پاکستان آرمی کی تحویل میں اور سارا کیس چل رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں اور سارا کچھ تو چل رہا ہے, تو بتائے گا نا, ابھی نکل آئے گی نا بات. ابھی کہہ رہے ہیں آپ نے سیف پیسج دیا ہے, وہ چلا گیا یہاں سے, بھیج دیا ہے. آپ نے تو پوری کوشش کی ہے بچانے کی. نہیں یار, آپ ایک بات پر تو سٹک کریں نا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے سیف پیسج دے دیا ہے, وہ چلا گیا یہاں سے. I mean, clarify your position because یہ تو اتنی ارتھ بریکنگ ہے کہ عمران خان کو اٹھا کے بتایا جائے گا کہ جی یہ کلبھوشن صاحب تو یہاں سے جا چکے ہیں, اور کس نے نکالا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب کلبھوشن کو آپ نے سیو کرنے کی پوری کوشش کی ہے, اور کلبھوشن کو سیو کوشش کی ہے, کیونکہ کلبھوشن جب بولے گا تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ پہ نکل آئیں گی. چلو اب تو بولے گا نا یار, اب تو ان کی حکومت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے یار. ناصر